مہمان سب چلے گئے تھے۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے شادی کے شور کے بعد اچانک سکون آ گیا ہو۔ پورنیما کے آخری دن کی رات بھی گزر چکی تھی۔ فرحان کی چھٹیاں بھی تھیں، مگر وہ صبح ہی تیار ہو کر باہر نکل گیا۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور مسکراتے ہوئے کہا، جان، میں 2-3 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ کچھ کام ہے، دوستوں سے ملنا ہے، تم آرام کرنا۔ میں نے سر ہلایا، مگر دل میں ایک ہلکی سی بے چینی تھی۔ فرحان کے جاتے ہی گھر بالکل خالی لگنے لگا۔ سمرین باورچی خانے میں تھی، وہ چائے بنا رہی تھی۔ میں جب وہاں پہنچی تو سمرین نے مسکراتے ہوئے کہا، بھابھی بیٹھو، آج تمہارے لیے خاص چائے بنائی ہے، ادرک والی، بالکل تمہاری پسند کی۔ میں شرماتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ٹیبل پر چائے کے 2 پیالیاں رکھی تھیں۔ سمرین نے اپنی پیالی اٹھائی، مگر اس کی آنکھیں میرے چہرے پر جم گئی تھیں۔ وہ نظر ہٹا بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے دوپٹہ اپنے سینے پر ٹھیک کیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے میں نے ہلکے سے پوچھا، باجی، مجھے آپ کی شادی اور طلاق کے بارے میں جاننا ہے۔ آپ نے کبھی تفصیل سے نہیں بتایا، مجھے بتائیں نا۔ سمرین نے پیالی نیچے رکھ دی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی۔ ٹھیک ہے آسیہ، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ میری شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا۔ اس وقت میں بہت خوش تھی، سمجھتی تھی کہ اب میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ شوہر اچھا لگتا تھا، گھر اچھا لگتا تھا، مگر جلد ہی حقیقت میرے سامنے آئی۔ وہ مجھ سے بات کرنا بھول گیا۔ رات کو گھر آتا، کھانا کھاتا، فون پر لگا رہتا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کی بات کرتی، وہ بس ہاں ٹھیک ہے کہہ کر سو جاتا۔ کبھی نہیں پوچھتا تھا کہ تم کیسی ہو، تمہیں کیا چاہیے۔ میں نے کوشش کی، ہر روز اس کے لیے نئے کھانے بناتی، اس کی پسند کے کپڑے خریدتی، رات کو اس کے قریب بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھتی، مگر مجھے ایک چیز سمجھتا تھا، گھر کی دیکھ بھال کرنے والی عورت۔ محبت وہ تو کبھی تھی ہی نہیں۔ شادی کے پہلے 2 مہینے تو وہ مجھے رانی کی طرح رکھتا تھا، مگر آہستہ آہستہ پھر سب کچھ بدل گیا۔ کام کا بہانہ بنا کر رات دیر سے آنے لگا۔ جب پوچھتی تو غصہ کرتا، تمہیں کیا پڑی ہے، تم گھر سنبھالو، میں کام کروں گا۔ پھر ایک دن میں نے اس کے فون پر ایک پیغام دیکھ لیا، کسی لڑکی کا۔ وہ لکھ رہی تھی، آج رات تمہارے بغیر کیسے کٹے گی؟ میں نے رو رو کر پوچھا۔ اس نے انکار کر دیا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ مگر میں جانتی تھی وہ راتیں باہر گزارنے لگے۔ میں اکیلی بستر پر لیٹی رہتی، آنسوں سے تکیہ بھگوتی۔ گھر والوں سے کہتی تو وہ کہتے، بیٹی مردوں کا کام ہے، تم صبر کرو۔ میں نے صبر کیا، آج سے صرف 1 سال تک۔ ہر عید پر، ہر سالگرہ پر میں نے اسے تحفے دیے۔ وہ بس رکھ لو کہہ کر رکھ دیتا۔ کوئی گلے ملنا نہیں، کوئی بوسہ نہیں، کوئی بات نہیں کرتا جو عورت کے دل کو سکون دے۔ وہ مجھے بورنگ کہنے لگا، میری باتوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، رات کو مجھ سے دور رہتا تھا، کہتا تھا تم سرد ہو، تم میں گرمی نہیں، تم مجھے خوش نہیں رکھ سکتی۔ گھر والے بھی کہتے تھے کہ تم نے شوہر کو خوش نہیں رکھا، اس لیے وہ دور ہے۔ میں روتی رہتی، اکیلی راتوں کو دل ٹوٹتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کی جیب میں کنڈم دیکھا، دل ٹوٹ گیا۔ وہ لڑکی اس کی آفس کی تھی، مجھے جذباتی طور پر توڑ رہا تھا۔ آخری مہینوں میں وہ مجھ سے الگ سونے لگا، کہتا تو مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں نے پوچھا کہ کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس نے کہا، تم بورنگ ہو، تم میں کوئی بات نہیں۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا، طلاق مانگ لی۔ گھر والوں نے کہا، بیٹی عورت طلاق نہیں مانگتی، مگر میں نے مانگ لی، کیونکہ میں مر رہی تھی آسیہ، ہر روز مر رہی تھی۔ 1 سال پورا ہونے والا تھا۔ پہلے میں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا کیونکہ میں زندہ مر چکی تھی۔ دل ٹوٹا ہوا ہے، اب میں اکیلی ہوں۔ سمرین کی آواز بھر آئی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل پسیج گیا۔ میں خود بھی رو پڑی، باجی میں نہیں جانتی تھی اتنا درد۔ سمرین نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، انگلیاں آپس میں گھل مل گئیں۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، باجی آپ نے اتنا سہا ہے، میں تمہیں تسلی دینا چاہتی ہوں، مگر دل میں طوفان اٹھ رہا ہے۔ فرحان سے میری نئی شادی ہے، اس کی محبت ابھی تازہ ہے،
رات کی وہ خوبصورت یاد ابھی جسم میں ہے، اسے دھوکہ نہیں دے سکتی، مگر تمہارا یہ درد مجھے بے چین کر رہا ہے۔ میں اسے تسلی دینا چاہتی ہوں، مگر اس کی کشش قبول نہیں کر سکتی۔ یہ مثلث مجھے پھنسا رہی تھی، ایک طرف فرحان کی سچی محبت، دوسری طرف تمہاری یہ گہری جذباتی اپیل۔ دل دوڑ رہا ہے، جسم کانپ رہا ہے۔ سمرین نے مجھے قریب کھینچا، اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے بولی، آسیہ، تم وہ ہو جو میں نے کبھی نہیں پایا۔ تمہاری آنکھیں، تمہارا شرمانا، یہ انداز مجھے زندہ کر دیتا ہے۔ مردوں میں میری کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ طلاق کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی۔ میں تمہیں کتنا پسند کرتی ہوں یہ تم نہیں جانتی۔ ہر رات سوچتی ہوں کہ تم میرے بازوؤں میں ہو، تمہارا سر میرے سینے پہ، تمہاری گرم سانسیں میرے گلے پر۔ میں تمہیں چھونا چاہتی ہوں، تمہیں محسوس کرنا چاہتی ہوں، تمہیں وہ پیار دینا چاہتی ہوں جو مجھے کبھی نہیں ملا۔ میں نے سمرین کو زور سے گلے لگا لیا، مگر دل میں شش و پنج جاری تھی۔ میں اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، مگر سوچ رہی تھی کہ فرحان کی نئی محبت کو کیسے بچاؤں۔ یہ کشش مجھے کھینچ رہی ہے، مگر غلط ہے۔ میں سمرین کی مدد کرنا چاہتی ہوں، اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی، مگر ہاں نہیں کہہ سکتی، ابھی نہیں۔ یہ مثلث مجھے توڑ رہی ہے، دل مطمئن نہیں ہے، جسم میں گرمی ہے، مگر گناہ کا احساس بھی ہے۔ سمرین نے مجھے اور قریب کھینچا، اس کے ہونٹ میرے ہونٹوں پر ہلکا سا بوسہ دے گئے۔ ایک نرم گرم لمس تھا جو میرے جسم میں بجلی سے دوڑ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، مگر دل میں بے انتہا بے چینی اٹھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لمس غلط ہے، مگر اتنا نرم کہ جسم نہیں مانتا۔ فرحان کی یاد تازہ ہے، پھر بھی یہ کشش مجھے کھینچ رہی ہے۔ سمرین نے مجھے گلے سے الگ کیا۔ باجی، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، تم اکیلی نہیں ہو، مگر جو تم کہہ رہی ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ میں فرحان سے محبت کرتی ہوں، نئی شادی ہوئی ہے اور میں اس جال میں پھنس چکی ہوں۔ دل چاہتا ہے تمہیں تسلی دوں، مگر یہ قدم نہیں اٹھا سکتی، ابھی نہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹی رہیں، مگر دل میں طوفان تھا۔ اب مجھے یہ سب فرحان کو بتانا ہی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کا انجام جو بھی ہو، یہ راز دل میں نہیں رہ سکتا۔ نئی شادی ہے، محبت کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ مثلث مجھے توڑ رہی ہے۔ گھر میں ابھی فرحان کی واپسی کا وقت ہو رہا تھا۔ دونوں بیٹھی تھیں، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر دل میں ایک کشمکش تھی۔ میں اس مثلث میں پھنس چکی تھی، ایک نئی کہانی شروع ہو چکی تھی۔